اچھا ہمارے ساتھ قاسم علی صاحب جڑے ہیں. قاسم علی صاحب انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب مومن ہے؟ جی حضرت. اچھا کوئی سورہ ارا سنا سکتے ہیں؟ جی کون سا سنائیں گے؟ یاسین سنا دوں تھوڑی سی؟ ارے ماشاء اوم یار بہت دن ہو گیا یاسین سن کے. واہ سنائیے. واہ واہ واہ. اگر قیرت میں سنا دے یاسین تو اور مزہ آ جائے گی. سر وہ تو میں نہیں سنا پاؤں گا، ویسے ہی سنا دیتا ہوں. چل سنا یاسین دے والقرآن اسی سنا دے. الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. کتنا کافی ہے؟ ماشاء اوم. یہ ایڈم صاحب کی خوراک آ گئی ہے. ایڈم صاحب بھی آ جائیں گے اسٹوڈیو میں، ایک جگہ ہم کو خالی کرنی پڑے گی. اچھا قاسم علی بھائی روزے سے جی رکھتے ہو؟ ہاں جی حضرت روزے رکھتے ہیں. جی اچھا آپ نے ایک سمر سوال. نام کی جو ہے، اچھا یہ بھی مومن ہی ہے. سمر بھائی میں آپ کو بھی لیتا ہوں، تھوڑا جگہ دینا، تھوڑا ٹائم دینا، میں آپ کو لیتا ہوں. اچھا ایل ایل بی صاحب اگر آپ کی بات ہو گئی ہے تو آپ اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے تاکہ ہمارے لالا جی کو جڑنا رہے گا تو وہ بھی جڑ جائیں گے. بہت شکریہ یار، بہت بہت شکریہ. اچھا ساحل بھائی، جتنی زیادہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی اتنی کبھی کسی کی تلاوت نہیں کی ہوگی. بڑی اچھی لگتی اوئے تھی اوئے، یاسین پڑھنے میں، کیا رحمان بات اور ہے، یاسین. جی ماشاء اللہ، بہت زبردست. بہت ثواب کمایا ہوگا آپ نے. ہاں ہاں بالکل، اور پڑھنے میں بڑا لطف بھی آتا تھا سورہ یاسین اور سورہ رحمان. بہت زبردست. اچھا قاسم علی بھائی روزے وزے رکھتے ہو؟ جی بالکل. اچھا قاسم علی بھائی میں اپنا بنیادی، کیونکہ مجھے یہاں وہاں بھاگنا نہیں ہے، وہ باقی ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے، لیکن بنیادی سوال کا جواب جو مجھے نہیں مل پایا، جو ہمارے دو کالر تھے، امید ہے آپ سے مل جائے گا. یہ بتائیے کہ جی مزدور کو آپ نے دیکھا ہے؟ جی بالکل، میں مزدور ہوں خود. اچھا آپ بھی مزدور ہے؟ جی کیا جی مزدوری کرتے ہیں آپ؟ جی سر ہماری کباڑ کی دکان ہے نا، تو اس میں تھوڑا محنت زیادہ لگتی ہے، تو مزدوری جیسی ہو جاتا اچھا ہے. کباڑ کی دکان ہے نا، مزدور وغیرہ نہیں راستے ہے. پہ دھوپ میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی دیکھا ہے دھوپ میں جی ایک دیکھا. دم جی وہ. دیکھا. ہاں دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کھانا ان کے لیے، کیا کھانا اور پینا ضروری ہوتا ہے کام کرتے وقت تاکہ ان کی صحت جی خراب نہ ہو؟ جی ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے، پانی پینا بھی کھانا بھی. ہاں کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا نا، اگر اس کو پانی نہیں ملا اور وہ دھوپ میں جو کام کر رہا ہے اس کو ڈی اوکے. ہائیڈریشن ہو جائے گا، وہ چکر کھا کے گر سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے گر جائے تو کئی پتھر پہ گر جائے تو اس کا سر پھٹ سکتا ہے، بہت ساری جی چیزیں ہو بالکل. سکتی ہے. جی بالکل. کیا یہ آپ کے اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ وہ ایسے مزدور فرض کیا ہے؟ ہیلو. ہاں ہاں سن رہے. میں بول رہا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھو گے تو یہ ظلم لگے گا، ٹھیک ہے جی. ہوں. لیکن اسلام جو کمپلیٹ ہوتا ہے نا، وہ آخرت اور دنیا دونوں کو ملا کر کے ہوتا ہے. مطلب اچھا کہ تو اس وجہ اگر سے، کوئی. جی اچھا اب جیسے کہ. دنیاوی اعتبار سے آپ کو ظلم لگتا ہے، اتنا تو آپ مان رہے ہو. جی بالکل لگتا ہے. اچھا یہ ظلم کروا کے اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے وہ جو مزدور ہے نا، وہ روزہ ہوں. رکھے گا اگر، تو اس کا اجر آخرت میں عام لوگوں سے زیادہ ملے گا، کیونکہ اس کے اوپر مصیبت زیادہ پڑ رہی ہے. تو ارے ہر لیکن انسان اس کو. کی، میرے پیارے بھائی وہ آخرت میں ملنے کے چکر میں وہ یہاں پہ وہ گر ور کے بے ہوش ہو کے وہ سرور پھوڑ لے گا، مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ وہاں جا کے کیا کرے گا؟ دنیا میں تو اس کے بچے بیوی جو ہے اس کی تو بینڈ بجا دیا نا آپ نے. یہ کون سا لاجک ہے تمہارا کہ وہاں کے لیے یہاں جو ہے وہ زندگی ستیاناش کر لو؟ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا بھائی. کیا ہے؟ جو جی علماء اکرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا کام زیادہ شدت والا ہے تو آپ روز روزہ رکھو، لیکن جب آپ کو لگے کہ زیادہ دقت ہو رہی ہے تو آپ روزہ توڑ دو. اس میں کدھر ہے روزہ توڑنے کا. جی یہ یہ؟ چیز ہے. اچھا یہ چیز میں اس کی دلیل آپ کو علماء کرام کون سے علماء نے یہ بتایا وہ پوچھوں گا. اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ چیز تمہارے اللہ نے اور رسول اللہ نے بتایا یہ چیز؟ جی جو میں نے ابھی بتائی ہے.
ہاں مطلب جیسے کہ دیکھو آپ کے اندر انسانیت ہے تھوڑی سی. آپ نے کہا کہ علماء نے یہ کہا کہ بھائی بہت زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو تو آپ روزہ چھوڑ دو. میں وہاں نہیں بھی آؤں چھوڑنے گا. کا نہیں، نہیں میں اچھا چھوڑنے کی چھوڑ بات نہیں نہیں کر سکتے رہا، پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ توڑنے کا کہا. میں نے کہا کہ ہاں. اگر ایسا، جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوال ان کے پاس جب آیا تھا کہ میں کوئلے کی کھان میں کام کرتا ہوں تو مجھے پیاس ہوں زیادہ لگتی ہے، تو انہوں نے ہوں جواب دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی دقت ہو کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ بے ہوش ہو سکتے ہو یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پانی پی کر کے روزہ توڑ لو، تو اس وہ روزہ دیکھو توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا. جی قاسم علی بھائی، قاسم علی بھائی، جی بھائی. پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ آپ کو پتا ہے جی جی ہے نا؟ پریونشن از بیٹر دین کیور. جب آپ کو معلوم ہے کہ جو کوئلے کی کھدان میں کام کرتا ہے، جو دھوپ میں کام کرتا ہے، یہ ان کے لیے یہ روزہ جو ہے اٹ کین بی لائف تھریٹننگ، اٹ کین بی لائف تھریٹننگ فار دیم. سو پریونشن اس کے آپ ان کو چھوٹ دے دو کہ آپ روزہ رکھو ہی مت. یہ آپ کے اللہ کو اور رسول اللہ کو یہ چھوٹی سی چیز کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ کر دیا نا کہ آپ روزہ آپ توڑ دو، ختنہ تو کیوں توڑنے کا کراتے ہو؟ گناہ بھی نہیں. آپ ختنہ جی کیوں کراتے ہو؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں، بچپن میں ہو گیا. ہو گیا نہیں. سنت ہے ابھی یہ، اس دن جو سنت ڈاکٹر موت کی صاحب آئے لازم. تھے، ایک مومن جی ڈاکٹر جی اور مومنہ ڈاکٹر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک پریونشن ہے کہ بھائی آپ کو آگے جو ہے ہو سکتا ہے یو ٹی آئی نہیں ہو، یورینری ٹریک انفیکشن، آپ کو ایس ٹی ڈی نہ لگے، آپ کے ایچ آئی وی کے 50% چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ جو ہے پہلے سے ہی ختنہ کرا دیتے ہو بچے کی. یہاں پہ آپ پریونشن والا گیم کھیل رہے ہو. پریونشن از بیٹر دین کیور. تو وہی چیز پھر روزے کے لیے، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مزدور حضرات ہے وہ ان کے لیے لائف تھریٹننگ ہے، تو پریونشن یہ ہے کہ روزے کی چھوٹ دے دیں ان کو. تو یہ انسان سمجھ رہا ہے، جی. یہ آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ کیوں نہیں سمجھے؟ لیکن سر اس میں ایک چیز دے دی نا انہوں نے، روزہ توڑنے کی چھوٹ تو دے دی نا. ارے پھر نہیں سمجھے، وہ بھی آپ کے علماء لیکن نے دی ہے نا، آپ کے اللہ اور آپ کے رسول اللہ. وہ بھی کون سے علماء ہے اس کا میرے کو فتویٰ بتانا کہ یہ کون سے علماء ہے جو جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. اور اس سے پہلے آپ کے اللہ اور آپ کے رسول اللہ نے چھوٹ کیوں نہیں دی؟ اس سوال سے کیسے بچ سکتے ہو آپ؟ یہ کیسا آپ کا اللہ ہے؟ چھوٹ نہیں دی، ٹھیک ہے، میں اس بات کو تھوڑا سا مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن ہوں جو علماء کرام نے دی ہوگی اس چیز کی چھوٹ توڑنے کی، تو وہ بھی تو قرآن و سنت سے دی ہوگی نا. اور نہیں آپ نا، نے جیسا ختنہ کرو. جی. نہیں نا تو میرے اپنی پیارے طرف، بھائی. یار اپنی طرف وہ سے تھوڑی نہ دے کلپ دیں گے. لگاؤ. ایک منٹ پیارے پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا جی کر لو، ابو آ رہے ہیں. بہت 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 زیادہ استقبال ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں. حجت المرتدین ثواب و برکات کے ساتھ ہماری اسٹریم میں پہلے رمضان میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال ہے. ہر چیز کا آپ کو 10 مرتبہ ثواب ملے. 70 مرتبہ، 70 مرتبہ. اینڈ سلام المتا برادر. سلام المتا. سلام المتا. ایک سوال مولا پوچھا. کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو اس طرح قبولیت بخشے جس طرح انہوں نے آدم کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس رمضان کے بابرکت اور مبارک ارے مہینے میں پہلے اس کا ذرا رمضان کی آمد پر آپ کے استقبال سے ہم سب کی اسٹریم میں رونقیں بامسرت ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہم آپ کا تہ دل سے ممنون اور مشکور شکریہ ادا کرتے ہیں. محترم العزت مآب علی جناب حجت المرتدین حضرت ایڈم سیکر علیہ السلام صاحب، آپ کا استقبال ہے پرخلوص آمین نیت کے سم ساتھ. آمین. آمین سم میرے کو آمین. لگا یہ آج آمین کی سم تاریخ میں ختم ہی نہیں ہوئے گا. اچھا ایڈم صاحب آپ ڈسکشن سن رہے ہوں گے. جی جی. یہ برادر has asked a very good question, but the other brother ہاں has not given a proper answer. آپ اپنے حساب سے پوچھ لیجئے ذرا. نہیں نہیں, the other brother has not still given a proper answer. I know کہ ایک فتویٰ نکلا تھا اور مجھے اس فتوے کے بارے میں علم ہے، لیکن وہ فتویٰ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت کے ساتھ
ایسوسیٹڈ نہیں ہے, وہ ایک پرسنل فتویٰ ہے. اور جب بھی آپ ایک پرسنل فتویٰ دیتے ہیں اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی بھی اسکالر آ کے دوبارہ کسی نہ کسی حدیث کے ریفرنس سے کبھی بھی بریک کر سکتا ہے. تو پرسنل فتویٰ, پرسنل لیول کے فتواز جو ہیں دے آر نیور اوتھینٹیکیٹڈ, اور اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس پرابلم کو ذرا ریموو کر دیا جائے اور بعد میں 4-5 بندے آ کے جو ہے نا اس فتوے کے اوپر لات مار کے اسے رول کے پھینک دیں گے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو اس چیز سے نہیں لیتے. لیکن جو انہوں نے پہلے بات کی تھی نا وہ بالکل صحیح کی تھی کہ جنت کا سوچو, آخری دنیا کا سوچو. میں اس کے اوپر ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ اصل ایسنس یہی ہے. اگر آپ فتواز کو چھوڑ دیں اور صرف اسلامک اسکرپچرز کے تھرو جائیں تو قرآن و حدیث کی روح سے روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ جاب چھوڑ دے, نوکری چھوڑ دے, روزہ نہیں چھوڑے گا. دس از لائک وداؤٹ فتوا, یعنی وداؤٹ فتوا جو اسٹیٹمنٹس ہیں نبی کی اور قرآن کی, اس کے اندر سے جاب چھوڑ دینی ہے. فتوا جو ہے یس آئی نو فتوا ہے, لیکن وہ کسی بھی چیز سے بیکڈ اپ نہیں ہے. سر ایک سوال تھا میرا. جی جناب پوچھیے. جی میرا سوال تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا, میں پوچھ سکتا ہوں؟ پھر نہ پوچھیے, کانٹیکسٹ میں رہیے, پھر پوچھ لیجیے. سر لونڈیوں کے اوپر تھا. سر لونڈی کے اوپر بھی کانٹیکسٹ آج کا چل رہا ہے, رمضان ہے, رمضان کا لونڈی سے کوئی تعلق ہے تو بتائیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں. سر میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے, آپ تھوڑا سا جواب سر فائدہ کیا ہے ساحل صاحب, ٹاپک چینج کرنا ہے یار. بس تھوڑا سا نہیں, بات یہ ہے کہ آپ ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا, رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے, ٹاپک چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں, میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نا کبھی کر رہے ہیں نا, جواب آپ کی اسکرین سے لیا نہیں نا, تو میں سوچ رہا تھا آپ ایک دم سے دے دیں گے نا تو تھوڑا سا میرا بھی کلیئر ہو جائے گا. نہیں سر آپ رہنے دیں سر, ٹاپک پہ آج بات کریں. رمضان ہے, اتنا کبھی کبھی آتا ہے سال میں ایک دفعہ, لیٹس ٹاک رمضان 30 دن, اس کے بعد لونڈی چھونڈی کریں گے, دوبارہ کھیلیں گے لونڈیاں لونڈیاں. سر بس ایک سوال ہے چھوٹا سا, آپ ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے. نہیں سر میں نہیں دوں گا نا سر, یہی تو کہہ رہا ہوں, لونڈی لونڈی بعد میں کھیلیں گے نا 30 دنوں بعد. 30 دن رمضان کے اوپر کھیل لیں تھوڑا سا. یہ ابھی آپ ہی بتا رہے تھے نا فتوے شتوے کہ کوئی اور بتا رہا میں نے بتایا تھا, لیکن جتنا میں نے سنا تھا آپ کو بتا دیا, باقی ماننا نہ ماننا. ہاں تو اس کا نہیں, لیکن وہ فتوا تو نہیں ہے نا. دیکھیں کہا یہ جاتا ہے, جو آپ کے اسکالرز, جو میجر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 پلرز کے اندر موجود ہے, رائٹ, 5 پلرز میں ہے نا, 5 ستونوں میں سے ہے نا رمضان کا روزہ. اوکے, اور یہ قرآن میں اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے جیسے ہی آئے گا رمضان, شہر الرمضان, تو آپ نے جیسے ہی دیکھو گے مہینے کو, بائی دا وے وہ بھی ایک بڑی اسٹوپڈیٹی ہے, آپ مہینے کو شہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ شہاد کے لیے جو آپ مہینے کو کیسے کر سکتے ہیں, دیٹس ویری سلی, بٹ اینی ہاؤ کسی اور دن کریں گے اس کے اوپر بات. تو پھر بات یہ ہے کہ ایکسکیوز کوئی نہیں رہ جاتا, تو لہذا جاب چھوڑ دو لیکن روزہ نہیں چھوڑو. تو یار کتنی بونگی ہے. اب وہ محمد کے زمانے میں تو چلو ٹیمپریری نوکریاں ہوتی ہوں گی متا کی طرح, لیکن آج کل کے زمانے میں ٹیمپریری نوکری تو نہیں ہے. آپ کو نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے. ایک بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے اور آپ کو بلڈنگ بنانے کی نوکری مل گئی ہے اور آپ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں, پہلے ہی مزدور ہیں, غریب بندے ہیں. اب آپ تو میں کام کر رہے ہیں تو جاب چھوڑ دو, نہیں تو آپ مر جاؤ دھوپ میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے. جب تک اچھا دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں فتوے میں, دوسری بات اس میں جب تک ہیٹ سٹروک یا اس ٹائپ کی چیز ہونے کا نہ ہو, دیکھو تب تک نہیں چھوڑنا آپ نے. سو پہلے آپ جاؤ, ذلیل ہو پورے طریقے سے, پسینو پسین ہو, زبان منہ خشک ہو, جب مرنے جو کہ ہو جو نا تو روزہ توڑ لو. That's also a stupidity. اب وہ جو فتوا, جو دوسرا فتوا, میں آپ کو سیکنڈ فتوا دکھا رہا ہوں. جو سیکنڈ فتوا ہے جس نے پہلے فتوے کو ذلیل کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہم اس طریقے سے فتوا دوسرے اسکالر نے جو ایکسپلین کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ایسی کنڈیشن پہ آ جاؤ کہ اگر اب پانی نہ پیا, ٹھیک ہے, تو آپ مر جاؤ گے یا آپ کی باڈی کے اوپر ڈیمیج ہو جائے گا, بے ہوش ہو جاؤ گے, تو آپ نے توڑنا ہے. اس کے لیے اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا تھا, ایک if I'm not mistaken جو میں نے پڑھا تھا لانگ ٹائم اگو, یہ پڑھی تھی میں نے باتیں, اس نے ریفرنس دیا تھا ایک کہ جی ہاں روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر جان کے اوپر خطرہ ہو آپ کے, یعنی جان کی لالے پڑ جائیں آپ کو, کیونکہ اس وقت یہ آپ اس کو چھوڑنا ہے, کیونکہ کیونکہ بیمار کے لیے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا نا, تو وہ نہیں رکھے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے آپ جو ہے نا اس الاؤنس کے اندر آؤ گے کہ اب آپ مرنے لگے ہو اس لیے روزہ توڑ لو. تو وہ جو کمپلیٹ فتوا ہے وہ یہ والا ہے جو دوسرے والے نے اس کو فکس کیا تھا. تو اس لیول تک مزدور کو لے کے ہی کیوں جانا ہے کہ وہ مرنے جوگا ہو جائے؟ دیٹس مائی کوسچن. محمد کو کیوں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب آپ کی نوکریاں ایسے نہیں ہوں گی کہ آپ
کھڑے ہوئے اور آپ کو کسی بندے نے گھر بنانے کے لیے بلا لیا, ویئر تھنگز ول بی ڈفرنٹ. جی جی سر, اسلام کے اندر نا دنیا کی جو اوقات ہے وہ کتے جیسی ہے, مطلب 60-70 سال نہیں کی کتے جیسی نہیں ہے سر, کتے کی پھر بھی اوقات ہے, آپ کے ٹٹی جیسی ہے. غلط کہا آپ ایسے ہی نے, سمجھے. کتے جیسی نہیں ہے. کتے کو محمد نے کہا ہے کہ آپ نے کالے کتے مارنے ہیں اور شکاری کتے نہیں مارنے, کیونکہ وہ شکار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی پھر بھی کوئی اوقات ہے. تو اسلام جی کے جی لیے دنیا کی میں اوقات ٹٹی سے بھی کم تر ہے, بلکہ ٹٹی کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے, وہ فرٹیلائزر میں بن جاتی ہے. یعنی تو سر وہی ہے نا, ٹٹی سے بھی بری اوقات ہے دنیا کی. اور بتائیں سر, میں آپ کے ساتھ ہوں. جی کہتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے نا اس کا اجر ملے گا, اور ہمیشہ کی زندگی تو اس کے بعد ہے. تو اگر تھوڑی مشکل آخرت جھیل میں بھی اجر لی کیا ملے گا, پورے ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے. تو یہی ہے نا, دیکھو ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ اچھا اب آخرت یہ میں بتائیں, ملنا وہ ہی حور اب کا مشکل جھیل. حور نے روزے رکھے تھے؟ جی حور نے روزے رکھے تھے کہ وہ جنت میں رہ سکے ساری عمر؟ نہ, وہ تو بنایا ہی اس لیے اسے. اچھا تو وہ ایک خاص, اچھا لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے ایک خاص مخلوق صرف اس لیے بنائی کہ وہ جنت میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن اس کا امتحان نہیں تھا. ہمارا کیوں امتحان ہے؟ ہم نے کیا ظلم کیا تھا؟ کیا کیا گناہ ہم نے کر لیا جنتی تھا؟ اللہ میاں کو چپیڑ مار دی تھی کہ اللہ میاں نے ہمیں وہ یہاں پہ جنتیوں امتحان کے میں لیے ڈال نا, دیا. وہ حوروں نے کیا کیا تھا کہ وہ جنت میں نہیں گی ہمیشہ ہمیشہ؟ نہیں وہ جنتیوں کے لیے ہے نا, مطلب جو لوگ یہاں سے یار ٹھیک ہے امتحان پاس کر جنتیوں کے کے لیے جائیں ہے, گے لیکن ان کے اس نے لیے ایسا کیا کیا تھا کہ جنت میں رہے گی؟ اسے بنایا اس لیے کام, اس کی ڈیوٹی سمجھو جیسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے, بس اس کی بھی ایسے ہی ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ وہ جنت میں رہے گی ہمیشہ ہمیشہ, اس نے ایسا جی کیا جی کر لیا تھا کہ جنت میں رہے گی؟ اسے بنایا اس لیے سر. اب ایسے تو بہت سارے یہی تو سوال کھڑے ہو پوچھ جائیں رہا گے نا, ہوں, تو مجھے یہی تو پیدا پوچھ ہی رہا کیوں ہوں. کیا. بھائی دیکھو, جنت میں جانے کے لیے آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں, رائٹ؟ اعمال ہیں آپ کے, رائٹ؟ جی اعمال ہیں, نیکیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب جی مجھے بتائیں کہ اس حور نے کیا کیا ایسا کہ وہ ساری عمر جنت میں رہے گی؟ بنایا ہی تھا, بنایا ہی تھا, بنایا تھا. بھائی پھر آپ کے مطابق تو انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہی تھا نا, جی تو وہ جنت میں کیوں کہیں نہیں بیٹھی ہوئی؟ وہ وہاں پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کے اندر نفس نہیں ہے نا. ارے ان کے اوپر نفس کیوں نہیں ہے؟ کیا مطلب نفس نہیں ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس تو ہر کسی کا ہوتا ہے, نفس کے بغیر تو کوئی زندہ ہی نہیں ہے. اللہ کا بھی نفس ہے, انسانوں کا بھی نفس ہے, فرشتوں کا بھی نفس ہے, حوروں کا بھی نفس ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کس نے کہا نفس نہیں ہے حوروں کا؟ ہو ٹولڈ یو دیٹ؟ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ ارے ٹھیک ہے, اگر آپ کے حساب سے مان بھی لی جائے ساری باتیں تو پھر نہیں دنیا نہیں, تو ہمارے ختم ہو حساب سے گیا نہیں, جب تک یہاں گوڈ تو نہیں. بولے کہ یہ ایک illogical بات ہے, پھر میں آگے چلتا ہوں آپ سے. چلے مان لیا میں نے. illogical بات ہے نا؟ جی جی بہترین, ہاں جی, اب آگے چلیں. میں بول رہا تھا کہ سب کچھ آپ کے حساب سے ہو جائے, مطلب میں نے آپ کہا کہ میں سب کچھ مان میرے لوں تو حساب سے کوئی ہو جائے. نہیں نہیں, میں بات کر رہا اگر ہوں سب تھوڑا کچھ سا میرے غلط حساب بول سے ہوتا رہے ہے تو میں اللہ کی طرح نہ ہوں. لیٹس سے اگر میں خدا ہوں, جیسا کہ ابھی آپ نے بولا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا, اگر میں چاہتا تو سب کو مسلمان کر دیتا, سب کو ایک ہی دین پہ لے آتا, سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا. یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں اللہ ہوتا تو میں واقعی سب کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن دیتا. میں لڑائیاں نہ ہونے دیتا اس قسم کی جس طریقے کی ہو رہی ہیں. میں سب کو کہتا میں یار ہی جو بول کرنا کر لو. جی میں یہ کہنا میں چاہتا تو ہوں. اللہ ہوں, میں اپنی جنت اس کو دوں گا جو میرے کو مان لے گا. چلو لیٹس سے, جو نہیں مانے گا میں کہوں گا بڑو پانڈے میں. میں سر لڑائیاں نہ میں ہی کراتا بول اس رہا دنیا پہ پاگل کتوں کی ہوں, طرح. جی 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 میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں ایسا کہ کوئی خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک بار کے لیے, نہیں, میں تو تو پھر مانتا ہوں خدا ہے. کس نے کہا خدا نہیں ہے؟ اچھا مانتے ہو تو پھر خدا کا تعارف کراؤ نا, خالی خدا کی کمیاں نکالو. میں خود خدا ہوں تمہارا. دیکھو اللہ میاں کہتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. جی نہیں میں اجازت ہے. تمہیں دکھاتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. ثابت کرو. میں بتا رہا ہوں, نہیں میں میں بول رہا ہوں آدم سیکر بول رہا ہے میری مرضی کے مطابق پتا نہیں, بغیر میری مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا. لو اللہ کو پتے ہلنے روک کے دکھائے, جاؤ. وہ مرضی نہیں, اجازت ہے اللہ کی. اب میری اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, میں کہہ رہا ہوں. نہیں اب آپ اللہ کی کو کہہ اجازت سے روک مجھے کے دکھا, جی. اللہ کو اب روک کے دکھا. اللہ مجھ سے بڑا ہے تو اسے کیا روک کے دکھا. مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے نا کہ اللہ کچھ بھی روکتا پھرے یا کچھ, مطلب تو بابا یہی بات اللہ ہے نا, نے اس مسلمان دنیا کا کو ہی بقدر ایفرٹ بنایا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر, میں کہہ رہا ہوں میری اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. پروف می رہا ہوں. میں بول رہا ہوں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, بقدر ایفرٹ دنیا بنی ہے, آپ جیسے ہم چاہیں نہیں, کرم اللہ کرو, نے نہیں دے مرو رکھی, میں جیو. نے دے رکھی ہے, میں نے دے رکھی ہے. سر It was me, ارے it is میرا, me. میں اپنا سوال پورا کر لوں جو تھا میرا. سر دنیا میں نے پھر آپ بنائی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. سر دنیا ثابت نہیں کرے میں بنا نے نہیں سکتے بنائی. تم. یار ثابت کرے میں نے نہیں نہیں بنائی. میں کرتا ہوں ثابت. ابھی انسان کریں دنیا کریں. نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے جی. میں انسان آپ ہوں ہی نہیں, پاکستان میں میں تو اللہ ہوں, میں نے بولا. اللہ کی زبان نہیں ہے بھائی, میں نے بولا میں اللہ ہوں. اللہ کی زبان نہیں ہے. اللہ کی کیوں نہیں زبان ہے؟
اللہ نے خود قرآن میں آگے بولا انی انا اللہ. قرآن بولتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پہاڑ کے اوپر آیا, وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی, اور وہاں اس آگ میں سے آواز آئی انی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. اللہ تو بولتا ہے. وہ جیسا اس کی شان کا لگے ویسے اس کی زبان نہیں ہے. کس نے کہا؟ جیسا تم آپ نے کی سنی تھی وہ, تم نے وہ سنی تھی بات جی کون سی؟ جب اللہ نے بولا تھا انی انا اللہ؟ نہیں میں نے تو نہیں سنا. نہیں سنا تھا نا, تو تمہیں کیسے پتا اللہ کیسے بولتا ہے؟ علماء کا موقف یہی ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے, باقی جیسا اس کی شان علماء کا کو لگے گولی ویسا مارے, انسان قرآن کو بتا. ماننا ہے کہ علماء کو ماننا ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے ارے قرآن کے سامنے؟ قرآن بھی تو علماء ہی قرآن بتاتے کے ہیں نا. سامنے علماء کی اوقات بتائیں مجھے. ایک عالم کھڑا ہو کے کچھ بھی بونک دے, قرآن اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہو, تو قرآن کی مانو گے یا علماء کی مانو گے؟ قرآن کی مانی جائے گی, لیکن ہمیں بات بتانے والے بھی ختم. تو قرآن میں علم اللہ ہوں کیا گے نا. کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے اس کو دیکھ لیں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں. سر میں نا تھوڑا سا ایک سوال کر لوں آپ سے, میں کچھ سیکھنا نہیں چاہتا نہیں, ہوں نا, پہلے میں بھی پہلے کچھ پہلے پہلے سوال بعد میں آپ کیجیے گا. جی جی جب وہ موسیٰ آگ کی طرف گیا, ٹھیک ہے, جی تو آگ کے پاس سے ندا آئی, ٹھیک ہے, جب وہ آیا تو وہاں سے ندا آئی, ٹھیک ہے, جی نودیا یا موسیٰ, جب وہ آگ کے پاس موسیٰ گیا تو وہاں سے ندا آئی یا موسیٰ, او موسیٰ, اے موسیٰ, کیا آواز آئی؟ کیا پہلے کیا کہتا ہے انی انا ربک, بے شک میں تیرا رب ہوں. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ دو آیتیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں, انی جی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ. اب مجھے بتائیں یہ جو آواز آ رہی ہے یہ فرشتے کی آواز تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ فرشتہ تو نہیں کہہ سکتا میں بے شک میں اللہ ہوں. یہ آواز تو پھر اللہ کی ہے, ورنہ تو فرشتہ اگر کہے گا تو فرشتہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے, یہ آواز تو اللہ کی ہے. جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو اللہ بولتا ہے, اس کا مطلب ہے ایسے ظاہری تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ بولتا ہے, لیکن میں نے بے جہاں تک شک. سنا ہے کہ ظاہری اللہ کیا؟ کی زبان نہیں ہے. جی چلے اس کو بات نہیں کر کے دکھائیں. ہاں یہی بات نہیں, یہ ہے کہ اللہ کی زبان نہیں ہے, جیسا اس کی شان کا لگے وہ جب اللہ لوگوں منہ سے سے کہہ رہا ہے. یار دیکھو یار, آپ اس وقت اتنے بدک گئے ہو کہ آپ قرآن کو جھوٹا کہنے شروع ہو گئے. یار نعوذ باللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو مطلب نعوذ سارے باللہ مولوی نعوذ قرآن کو باللہ جھوٹا نعوذ بول باللہ. رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے, انی انا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. انا فعبود. اچھا یہ اب اللہ کیسے کب کہتا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا اللہ کہتا ہے. آپ کو تو بڑا قرآن پڑھا, آپ نے یاسین حدیث زیادہ پڑھ کے سنا دی تھی. فلما جی اتاہا نودیا یا موسیٰ, جب موسیٰ وہاں جی پہنچا تو اسے صدا آئی. صدا آئی, موسیٰ یہاں سے پوچھا تو صدا آئی. آپ تو عربی جانتے ہیں, مجھے اس لیے آپ کو عربی جی دکھا رہے ہوں, ورنہ اردو ٹرانسلیشن میں تو گیم ڈالی ہوئی ہے کے پاس تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. انی انا ربک, بے شک میں تیرا رب ہوں. اب یہ فرشتہ تو نہیں کہہ سکتا نا بے شک میں تیرا رب ہوں. اور ندا آئی, اسپیشلی آواز کی آ رہی ہے, آواز نودیا, ٹھیک ہے, صدا آئی, جی اور وہ صدا کیا کہہ رہی ہے, وہ آواز کہہ رہی ہے انی انا ربک. تو بھائی اللہ کی جو زبان ہے وہ تو بولتا ہے, اور بولتا بھی عربی ہے. اللہ عربی بولتا ہے اللہ, جی ٹھیک ہے. تو صدا ہے, آواز ہے, ساؤنڈ ہے. لیکن پرابلم اللہ کے اور میرے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ صرف بولتا ہے جی جی موسیٰ کے ساتھ, میں ہر کسی سے بات کر لیتا ہوں, جو میرے سامنے ہے میں سے بات کر لیتا ہوں. اللہ سے بڑا ہوں, میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں اللہ سے. ارے حضرت میرا سوال تھا, آپ نے سنا نہیں, آپ کہیں اور چلے گئے. ارے یار آپ نے میں بتایا تھا بول رہا کہاں سے گھما کے واپس لے کے آتے ہیں. چلے واپس آ جائیں, چلیں یہ بھی جی بات جی ختم ہوگی, آگے واپس چلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی اگلا سوال. میں بول رہا جی میں یہ بول رہا تھا کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے, جس طرح سے آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے میں ہیں تو کہ مان رہا ہوں ایک ہی میں چیز. خدا ہوں, اس سے زیادہ کیا بتاؤں. جی میں اپنا سوال تو کلیئر کر لوں پہلے. بٹ میں مانتا ہوں خدا ہے بھائی, میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں میں اللہ ہوں. سر میں اپنا سوال پورا کر لوں, پھر آپ جواب دو گے تو زیادہ لیکن سر بہتر وہ دکھاؤ اس گے. سے کرے نا جو ایتھیسٹ ہو. میں تو نہیں ایتھیسٹ, میں تو مانتا ہوں اللہ پہ. ساحل بھائی سے کر لوں پھر, یہ تو ایسی. ساحل بھائی تو ہے ہی, چھٹی بھی گئے, انہیں مائک میوٹ کر کے نکل گئے. سر آپ مانتے ہو اللہ کو, ٹھیک ہے, میں اپنے لیے ایک بات بول رہا ہوں کہ اگر میں مان لوں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو اب کیسے مان لیں؟ میں کہتا ہوں اللہ ہے, کیسے مان لیں گے آپ یہ بات؟ کون ہے؟ میں آئی انا یار انا اللہ.
तुम अल्लाह नहीं हो, देखो यहाँ सब जानते हैं। लिखा बाकी भाई, मैं कह रहा हूँ जिस तरह कुरान में लिखा, अच्छा कुरान कह दे तो ठीक, मैं कहूँ तो गलत, ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, अल्लाह को तो आपने निकाल दिया, अब मुझे क्या उस निकाल शख्सी दिया? खुदा मैं का कह रहा हूँ मैं तारुफ अल्लाह हूँ, कराओ, अगर आपके पास कोई अल्लाह से मैं बेहतर कह रहा हूँ खुदा मैं हो अल्लाह हूँ यार। तो। सर आगे बढ़े यार इससे। फिर वही बात, फिर वही बात। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अगर खुदा है तो उसका सही तारुफ आप करा दो, अगर आप मानते हो खुदा में। मैं तुम तो तारुफ खुदा करा नहीं रहा हो हूँ, ये इन्नी अना अल्लाह मेरी जान, इन्नी अना अल्लाह। मेरे भाई तुम अल्लाह नहीं हो, तुम आइडेंट सीकर हो, तुम्हारा नाम है, इंसान हो, 4 हाथ पैर वाले हो। किस मैं भाई? बोल रहा मैं बोल हूँ, रहा हूँ अल्लाह के भी 2 हाथ, अल्लाह के भी 2 हाथ है कुरान में, मैं उस अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा अल्लाह ना की भी अभी, 2 टांगे हैं, एक जहन्नम में पड़ी हुई है, एक रिजेक्ट कर जन्नत दिया में है। उसे। उसकी भी 2 मैं टांगे बोल हैं, रहा हूँ एक उसे रिजेक्ट कर जहन्नम में दिया, है, एक जन्नत में है। साबित करूं? मैं बोल रहा हूँ उसे रिजेक्ट कर दिया, 2 टांगों 2 हाथ वाले को। नहीं, वो अल्लाह है तुम्हारा, 2 टांगे हैं, 2 हाथ हैं, दोनों हाथ उसके राइट साइड पे हैं बाय द वे। मैंने बोल दिया ना, उसे मैं रिजेक्ट कर डिफॉर्म्ड दिया नहीं हमने। हूँ, मेरे मेरे एक हाथ आगे राइट चले, साइड पे, एक हाथ लेफ्ट साइड पे है, तो मैं डिफॉर्म्ड नहीं हूँ, लेकिन आपका अल्लाह डिफॉर्म्ड है, उसके दोनों हाथ राइट साइड पे हैं। भाई मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आगे चलें, किसको? अल्लाह असली अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, चले मेरे पे ईमान जी लाए, हाँ पढ़े सर। ला इलाहा, पढ़े ना सर, ला इलाहा। सर मैं आपको जब मानूंगा ना, जब मुझे, सर आप मैं मेरे बोल पीछे रहा हूँ कलमा ना, पढ़े मुझे ना सही पहले, खुदा ला का तारुफ, इलाहा। सर पहले ला पढ़े तो सही मेरे इलाहा, पीछे कमरा, ला इलाहा ला इलाहा। इल्ला आदम। अरे भैया थोड़ा सा देखो, भैया पहले वो कलमा तो बात पढ़ इस लेना, बात पता में लगे पड़ गई। आपने रिजेक्ट किया है। पढ़े जरा, ला इलाहा ला इलाहा इल्ला आदम। इल्लल्लाह। नहीं इल्लल्लाह नहीं, अभी तो कह रहे मैंने अल्लाह को रिजेक्ट कर दिया, फिर दोबारा इल्लल्लाह कर रहे हो। देखो आपने, सर आप झूठ मजाक बोलते से हैं ना, फिर हटके इसका थोड़ा सा मतलब मैं झूठ नहीं सवाल है, कर हम रहा हूँ ना कार सर। हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? मुझे बताएं झूठ क्यों बोलते हैं? मैं मजाक से, मैं आपका कलमा भी नहीं पढ़ सकता ना, मैं जानता नहीं आपको, ऐसे कैसे मैं अगर उसे रिजेक्ट कर दूंगा तो अरे मैं यार कैसे अल्लाह को अपना कब जानते हैं साबित, आप? अल्लाह को कब जानते हैं आप? थोड़ा अब तो बोले जरा, जानते ही ला हैं। अच्छा इलाहा। जी, ला साहिल भाई इलाहा। ये जब तक इल्ला आदम, सर मैं आपका कलमा नहीं पढ़ सकता ना, क्योंकि तो आपको मैं जानता नहीं, अल्लाह का क्यों पढ़ा था? अल्लाह का वो क्यों तो पढ़ा है? पैदाइशी पढ़ के निकला हूँ ना। क्या मतलब पैदाइशी नहीं पढ़ के निकले आप, बड़े हुए फिर आपने पढ़ा, ऐसे ना करें। सर मैं सीखना चाहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस खुदा को हमने रिजेक्ट कर दिया तो फिर असली खुदा का तारुफ आप तो करा दो। रिजेक्ट प्रॉपर करे ना, पहले मेरा कलमा पढ़ ले, फिर मैं बताता हूँ। सर आपका कलमा पढ़ूंगा तो मैं आपको खुदा नहीं मानता ना, इसलिए नहीं पढ़ सकता। पहले मुझे आप सर तारुफ पहले कराएं माने असली फिर खुदा मैं का, तब तो समझाऊंगा मैं ना, मान लूँ। पहले और माने ऐसे फिर मैं कैसे मान, समझाऊंगा। जब तक अकल में ना आए मानना भी बेकार है ना। क्या मतलब भाई मानना भी बेकार है? दूसरे खुदा को मानने के लिए पहले आपको अपने खुदा को रिजेक्ट करना पड़ेगा ना मेरे प्यारे भाई कासिम क्या, अली भाई। मैंने बता तो आप दिया, जब तक आपके हिसाब से मैंने रिजेक्ट कर दिया, एक बार के लिए मान लिया जाए कि मेरे वो खुदा एक ठीक बार नहीं है के जो लिए कुछ, नहीं, ये पक्की बात होती है भाई। एक बार के लिए क्या, या तो अपने अल्लाह को साबित करो खुदा है, या तो फिर आप जो है वो उस पर टिके रहो, या तो छोड़ दो उसको, फिर अपन देखते हैं कि असली खुदा कौन है क्या है। पहले अपना खुदा जो जिसको आप मान रहे हो वो पहले खुदा साबित तो हो जाए, उसके बाद तो आप दूसरे को मानोगे या नहीं मानोगे। तो सर मैं उसे छोड़ूंगा भी तब ना, तब मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये गलत है ना। सर हाँ तो इस्लाम ने सही किया है, वही अभी तो आपने साबित कर रोजे रहे को हैं। गलत साबित किया है, अभी आपने रोजे को गलत साबित किया है। साहिल में देखे, एक पिलर तो गिरा चुके हैं ये, बाकी भी हाँ गिरा। वही, मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं कासिम जब अली भाई। जी, आप देखो, एक होती है जिद करना, जिद करने में किसी का फायदा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। मान लो, ये कर लो, वो कर लो, बात पक्की होती है कि क्या वाकई में जिस खुदा की आप इबादत कर रहे हो वो खुदा है भी, वो खुदा कहने के लायक भी है, उसकी टीचिंग्स वैसी है कि उसको खुदा कहा जाए, ये बात होती है। मान लो जी क्या, जी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं उस खुदा को तब जब रिजेक्ट करूंगा जब मुझे लगने लगेगा कि यार इस तरह का खुदा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही है ना। बताए ना अभी, क्या हाँ खुदा मैं ऐसा वही, हो सकता है कि अपने बंदे पे जुल्म करे? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आपका अल्लाह जो है मजदूरों पे जुल्म कर रहा है, और इन्होंने एग्री किया है अभी, साहिल और इन्होंने आपने एग्री किया एग्री है जी अभी। भी किया है। मैंने एग्री कर लिया, लेकिन और भी बातें हैं जो इस तरह एक की हैं भी कि हम चीज छोड़ नहीं देखो पाते, देखो ठीक है देखो कि देखो, एक देखिए, चीज और साहिल कासिम भाई अली भाई। एक चीज को हाँ, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इन्होंने इस्लाम का एक पिलर गिरा दिए, यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज नहीं गिराई, एक भी चीज नहीं आप कह सकते, एक पिलर गिरा दिया इन्होंने। हाँ आप बोलिए साहिल भाई।
कासिम अली भाई, मैंने गिरा दिया गौर पिलर, गौर ठीक है। करो, देखो ना, गौर करो आप, एक चीज अगर गलत साबित हो जाए, पूरा इस्लाम जो है वो ढह जाता है। आपने यहाँ पे कहा कि एक खुदा जो है वो जालिम नहीं हो सकता, लेकिन हमने यहाँ अग्री किया कि मजदूरों पे रोजा फर्ज करके आपके अल्लाह ने जुल्म किया उन पे। जी जी खत्म हो गई ना मेरे प्यारे भाई, जिद की बात नहीं है ना कासिम अली भाई। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है कि आप जिद पकड़ के बैठ जाते हो इस पे। ना ना आप ना, एक काम आपने गलत, करो कासिम अली भाई, मैं सुनो ना, सीखना, जी हाँ जी हाँ सुनो, आप सीखना। आपने अभी एक चीज का इनकार किया, यानी आपने भी खुदा को जालिम जो है माना है, क्योंकि जो डिस्कशन चला उससे यही साबित हो रहा है। आप इस पे गौर व फिक्र करो, हमारे पास जो है और भी मोमिन हजरात है, टॉपिक पे हमको बात करना है। आप कभी जो दूसरा कभी टॉपिक होगा ना, उस पे आप जुड़ जाना, उसमें भी हम आपको साबित करेंगे कि जो टॉपिक हम उठाएंगे वहां पे आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह गलत साबित होंगे। जी। कितना कितने ठीक है टाइम, कासिम अली भाई? कितने टाइम स्ट्रीम शुरू होती है, किस दिन? ट्यूसडे और फ्राइडे मेरे चैनल पे होती है रात के 9:30 इंडिया टाइम। एडम साहब के चैनल पे सैटरडे रात के इंडिया टाइम 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है सर, ठीक है, जरूर बहुत जुड़ेंगे। शुक्रिया भाई। हाँ, गौर फिक्र जरूर करना, और जो बाकी मेरी स्ट्रीम्स है जरा उसको भी देख लेना आप।